اس کو برداشت کر لے گا. دیندار خاندان ہے اور دیندار خاندان میں اگر اس کو اسلام کے مطابق پریکٹس کیا جاتا ہے تو اس کی مثال دینے میں ایسا کیا قباحت کی بات ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جب آپ بہت زیادہ اسلاف کی مثالیں دیتے ہیں لوگوں کے لیے جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس دنیا کی بات کرتے ہیں، اپنی بات اپنے جیسے انسانوں کی بات تو سمجھ آتی ہے. مثال دینے کی بات نہیں ہے، مثالوں سے انسان کے لیے زندگی واضح ہوتی ہے اور پریکٹیکلی جو سٹوریز ہیں وہ انسان کے اوپر بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ایگزامپل بھی تو رائٹ ہو نا. ہاں ایگزامپل obviously وہ دین کے مطابق ہونا چاہیے. آپ اپنے رویے کو دین ثابت کرنے کی کوشش کریں. نہیں دس از وہ تو کوئی بھی وہ دیندار ہو یا غیر دیندار ہو وہ تو دونوں صورتوں میں ہی اس میں تو قباحت ہی قباحت ہے. تو اس میں میرا اشارہ اسی طرف ہے. تو کسی کو بھی سنت سے ہٹ کے خود ساختہ طریقوں کی طرف نہیں آنا چاہیے. وہ تو بات میری نانی ایسے کرتی تھی، دادی نے ایسے کیا، میرا اپنا طریقہ ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے یا ہمیں یہ سکھایا گیا. لیکن استاذہ مطلب اس میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا سا ریجیڈیٹی آ جاتی ہے جب آپ لائف ایگزامپلس اگر وہ دین کے مطابق ہے اور اگر وہ درست ہے. سم ٹائم لوگوں نے دین نہیں پڑھ رکھا ہوتا لیکن وہ درست رویوں کو اختیار ضرور کیے ہوتے ہیں، عبادات کے معاملے میں بھی، صلہ رحمی کے معاملے میں بھی اور شفقت کے معاملے میں بھی، رحم کے معاملے میں بھی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عام انسانوں کو یہ بات زیادہ سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ نبیوں کے بارے میں بات کریں آپ یا اسلاف کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کریں تو بہت سارے لوگ انیشیل جو نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور مرتبہ ہے، یہ کوئی اور دنیا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہمیں جو بتاتی ہے فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهْ، ان کی ہدایت کی تم پیروی کرو. بے شک. تو ہم ان ایگزامپلس کو چھوڑ کے نئی ایگزامپل سیٹ نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کی باتوں سے باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں، ایگزامپل سیٹ نہیں کرنے چاہیے. کیونکہ لوگ پھر یعنی پہلے ایگزامپل بنا لیتے پھر لوگ اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں اسلام والے ایسے ہی ہوتے ہیں. جب آپ اپنی ایگزامپل رکھو گے تو آپ ایک معاملے میں تو ایگزامپل پیش کریں، باقی معاملات کہاں جائیں گے؟ obviously. لیکن جو نیو لرنر ہے، میرا ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ نیو لرنر کے لیے گو کہ رسول اللہ سے زیادہ مثال کس کی، اور انہی کا اسوہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے اور اسی کے اوپر ہمیں چلنے کی ہدایت ہے اور اسی میں کامیابی ہے. لیکن جب آپ بہت سارا کچھ دین کے نام پہ سکھانا چاہتے ہیں لوگ سیکھنا بھی نہیں چاہتے. فیضہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اس سے پہلے بات کر چکے کہ اپنی باتیں یا رب کی باتیں، تو اپنی باتوں سے رب کی باتوں کی طرف. تو مجھے لگتا ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ اپنی اگزامپل دینے کی کوشش کرتے ہو تو لوگوں کو اچھا تو لگتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ سارے لوگ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں اور بات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے جہاں کہیں بھی میں نے چینج دیکھی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ انبیاء کی باتوں سے اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی واقعہ کسی مجلس میں سنایا جائے، آپس کی نشست میں کہیں سنایا جائے تو ساروں کے دل کا جھکاؤ فرق ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے آگے آڑے تعصب نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے، آپ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بہرحال فرق آ جاتا ہے. ہاں جزوی طور پر کہیں کسی کی شفقت کی مثال ہے، کہیں کسی کی مہمان نوازی کی مثال ہے، ضروری ہو جاتی ہے، کہیں کسی کی اور مثال ہے. وہ مثالیں کیونکہ تھوڑا سا سوسائٹی جس طرح سے اٹریکٹ ہو گئی اور جس سٹیج پہ آ گئی ہے وہاں سوسائٹی کوئی بھی ہو مثال ایک ہی ہے، مثال تو ایک ہی ہے ہمارے سامنے. اور جب کبھی بھی آپ مختلف مثالوں پہ جائیں گے یہیں سے اختلافات پھوٹتے ہیں. ایگزامپل اللہ پاک نے ایک ہی سیٹ کر دی، باقی یہ جزوی طور پر تو لوگ ہیں نا جو ان مثالوں کو دیکھ کے اس کے اسوے پہ چلتے ہیں. میں نے یہی بات کہی ہے کہ جو لوگ چلتے ہیں وہ اس چیز کو تو مثال بنا سکتے ہیں، ہاں اس کے علاوہ تو نہیں. لیکن فائزہ شخصیات کے اندر اتنی ہولونیس ہے، اتنا زیادہ ماحول فرق ہے کہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ لوگوں کے لیے دین پر چلنا پھر ممکن ہی نہیں رہتا. کیونکہ لوگ سب سے پہلا سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ یوں تو یہ بات کہتے ہیں لیکن فلاں معاملے میں فلاں کی حرکت دیکھیں، انہوں نے کیا کیا، فلاں معاملے میں دیکھیں، فلاں معاملے میں دیکھیں. یہ ٹالرنسی کی کمی ہے نا کہ اگر نیکی کا کوئی ایک کام ٹھیک کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ کوئی اگلا کام بھی کرنے کے قابل ہو جائے. نیکی کے معاملے میں ٹالرنس اسی طرح سے تو ختم ہے سوسائٹی سے.